چارسدہ میری آمد کا بنیادی سبب جو ہے وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب کی شہادت پہ ان کے پورے گھرانے سے بلکہ پورے چارسدہ کے عوام سے تعزیت کے لیے حاضری تھی۔ جس طرح ان کا گھرانہ یا چارسدہ کے عوام تعزیت کے مستحق ہیں، اسی طرح جمعیت علماء اسلام کا ایک ایک فرد جو ہے وہ بذات خود تعزیت کا مستحق ہے۔ ہم سب لوگ تعزیت کے مستحق ہیں۔ جس طرح کی ان کی شخصیت تھی، ایک جامع شخصیت، اس طرح کی شخصیات جو ہیں یہ صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں، اور اس طرح ان کا ہم سے اچانک چلے جانا، ان کا چھین لیا جانا، یہ بذات خود جو ہے ایک ایسا سانحہ اور ایسا لمحہ فکریہ ہے کہ جس کے بارے میں شاید مجھ جیسے کارکن کو الفاظ نہ مل سکیں کہ میں اس میں اپنے غم کا اظہار کر سکوں، آپ لوگوں کے غم کا اظہار کر سکوں، چارسدہ کے لوگوں کے غم کا اظہار کر سکوں، ان کے گھر، ان کے بھائیوں، ان کے بیٹوں کے، ان کے پورے گھرانے کے غم کے الفاظ کا میں کوئی اظہار کر سکوں۔ لیکن بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول کرے، لیکن ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ گئے ہیں کہ آخر کب تک ہم اس طرح کی شخصیات کو، اس طرح کی عظیم المرتبت شخصیات کو کے جنازوں کو ہم کندھا دیتے رہیں گے؟ ہم ان کے خون، ان کے لہو سے اس پورے خطے کو جو ہے وہ اسی طرح لہو لہان دیکھتے رہیں گے؟ یہ ایک عجیب سا لمحہ فکریہ ہے، اور میرا دل جو ہے وہ اس وقت میں شاید الفاظ میں اس کو بیان نہ کر سکوں کہ میں آج چارسدہ میں اس لیے موجود ہوں کہ میں حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کی شہادت پہ کوئی الفاظ کہوں۔ یہ شاید میرے لیے بھی ان ایکسپیکٹڈ ہو، لوگوں کے لیے بھی ہو، لیکن بہرحال قانون قدرت ہے، اور اس قانون قدرت کے نتیجے میں آپ اور ہم سب یہاں پر اکٹھے ہیں، اور ہم یہاں جو ہے وہ تعزیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ان کا چلا جانا یہ ایک علیحدہ ایک سبجیکٹ ہے جس پہ بات ہوگی، لیکن میں اس خیبر پختونخوا کے عوام کے ایک شہری اور عوام کی طرف سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر ہماری ریاست نے اس خطے کے لیے کیا ایسا منصوبہ بنایا ہوا ہے؟ ہم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے اس خطے کے لیے کیا ایسا منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ جس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ان کو ہمارے خون کی ضرورت ہے، ان کو ہمارے بڑوں کے خون کی ضرورت ہے، ہمارے علماء کے خون کی ضرورت ہے، ہمارے سفید ریشوں کے خون کی ضرورت ہے۔ ایسا کیا منصوبہ ہے کہ جس منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کے علاوہ ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا؟ تو یہ ایک ایسا سوال ہے جو خیبر پختونخوا کے ایک ایک شہری کے زبان پر ہے۔ آپ ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر چترال تک چلے جائیں، آپ باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک چلے جائیں، خون ہی خون ہے۔ اور جس طرح کل مولانا صاحب نے بھی اپنی تقریر میں پارلیمنٹ میں کہا کہ ہم خون کی جھیل میں کھڑے ہیں، اور ہم جو ہے صبح بھی دیکھتے ہیں، آج بھی آپ دیکھ لیجئے نورنگ میں جو ہے وہ دھماکہ ہوا، کل آپ بنو کا واقعہ دیکھ لیجئے، وہاں پر جو جس طرح ہمارے ایسا نہیں ہے کہ صرف عام شہری، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ بھی جس طرح شہید ہو رہے ہیں۔ تو یہ بذات خود ایسا سوال ہے صوبائی حکومت کے چہرے پہ بھی ایک بدنما داغ کی طرح، اور وفاقی حکومت اور ہمارے اداروں کے چہرے پہ بھی ایک بدنما داغ کی طرح، اور یہ سوال پاکستان کا اور بالخصوص خیبر پختونخوا و بلوچستان اور فاٹا کے جو ہمارے قبائل کا جو علاقہ ہے اس کے شہری یہ پوچھنے کا حق ہمیشہ رکھتے ہیں، اور اس میں حق مجانب ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمارا کیا گناہ ہے کہ ہمارا خون اس طرح بہایا جا رہا ہے۔ تو مجھے یہ امید بھی ہے اپنے ریاست سے کہ ٹھیک ہے، آپ ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں امن و امان کو برقرار رکھنے میں، لیکن بہرحال پھر بھی ہم پاکستان کے شہری ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، ہم نے اس کو آباد کرنا ہے۔ ہم کہاں جائیں، کس کے سامنے روئیں، اور کس سے یہ پوچھیں کہ ہمارا یہ خون جو ہے وہ کب تک بہتا رہے گا؟ تو مجھے امید ہے کہ اس طرف یہ متوجہ ہوں گے، اور حضرت شیخ صاحب کے قاتلوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا، اور اس سے پہلے کہ ہمارے جتنے علماء شہید ہوئے ہیں، عام ہمارے خان خوانین شہید ہوئے ہیں، مشران شہید ہوئے ہیں، ان کے خون کا، ان کے قاتلوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا، اور اس خطے کو امن و امان کا گہوارہ بنایا جائے گا۔
بظاہر مجھے ایسے حالات نظر نہیں آ رہے، لیکن میں شہری کی حیثیت سے یہ توقع اور یہ امید ضرور رکھتا ہوں کہ اگر اس خطے کو امن و امان کی طرف نہ لے کے جایا گیا تو پھر خاکم بدہن جو ہے اس کے نتائج کسی کے لیے بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ سر یہ بتائیں کہ مولانا سنجا سے لے کر مولانا سنجا تک اور کل پرسوں مولانا شہید کا جو واقعات ہوئے، آج تک علماء شہادت دیتی ہے مگر آج تک کسی قاتل کو گرفتار کے قوم کے سامنے اس کی ذمہ داری کس کے سر ہے؟ بدقسمتی کی بات ہے، اس سے زیادہ بدقسمتی نہیں ہو سکتی کہ کسی قوم کے مشران کو شہید کیا جائے، ان کے علماء کو شہید کیا جائے، سفید ریشوں کو شہید کیا جائے، اور صرف اس پاداش میں شہید کیا جائے کہ جی وہ امن مانگتے ہیں، اس پاداش میں شہید کیا جائے کہ وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، اس پاداش میں شہید کیا جائے کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس سے زیادہ بدقسمتی اور لمحہ فکریہ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی امن کے لیے بات کر رہا ہے، کوئی اپنے ملک کے لیے اپنے وطن اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے، کوئی اپنے آئین کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے، اور اس پاداش میں ان کو جو ہے اس طرح شہید کیا جا رہا ہے اور پے در پے شہید کیا جا رہا ہے، اس سے زیادہ اور کیا بدقسمتی ہو سکتی ہے۔ لیکن دیکھیں، آپ نے سوال پوچھا کہ یہ کس کے سر ہے ان کا خون، تو جب تک یہ دنیا کا لگا بندہ اصول ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کو براہ راست ٹارگٹ کر رہا ہوں یا میں کسی کے بارے میں براہ راست کوئی ایسی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ دنیا کا قانون ہے، یہ لگا بندہ اصول ہے کہ جس قتل کے قاتل جو ہے وہ نہ ملیں تو پھر اس کی ریاست جو ہے وہ ذمہ دار ہوا کرتی ہے۔ تو جب تک ہمارے قاتل ہمارے سامنے نہیں آئیں گے اور ہمارے سامنے ان کو کھڑا نہیں کیا جائے گا کہ یہ آپ کے قاتل ہیں اور انہوں نے آپ کے ان بڑے بڑے شیوخ کو، ان کے سفید ریشوں کو، ان مشران کو شہید کیا ہے، تو اس کی ذمہ دار ریاست ہوگی۔ سر ہماری ریاست اور حکومت افغان طالبان افغان حکومت کی طرف مولانا جس کا واقعہ ان کی طرف بول رہے، کیا آپ سمجھیں کہ افغان طالبان یا افغان حکومت میں ملوث ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کسی اور کے سر ڈال دیں، آپ ان کی طرف منتقل کرتے ہیں، وہ وہاں پر تعزیتی ریفرنس کرتے ہیں، وہ یہاں آتے ہیں، وہ مولانا ادریس صاحب کے پورے گھرانے کے ساتھ پوری حکومت اور امارت کی طرف سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، اور وہاں پر جس طرح کا ایک غم و غصہ اس شہادت کے حوالے سے پایا جا رہا ہے، یہ دونوں طرف کی چیزیں، ایک طرف ان کا وہ رویہ، ایک طرف ہماری ریاست کا یہ رویہ کہ ان کی طرف وہ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں قاتل چاہیے، اور یہ میں افغانستان کا شہری نہیں ہوں، میں پاکستان کا شہری ہوں، میں اپنی حکومت سے سوال کر سکتا ہوں، میں دنیا سے سوال نہیں کر سکتا، میں امریکہ سے سوال نہیں کر سکتا، میں افغانستان سے سوال نہیں کر سکتا، میں چائنا سے سوال نہیں کر سکتا، میں بحیثیت ایک پاکستانی کے پاکستانی حکومت اور ریاست سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر میں اس ریاست کے ساتھ کمیٹڈ ہوں، اگر میں اس کے آئین و قانون کے ساتھ کمیٹڈ ہوں، اگر میں اس ریاست کا شہری ہوں اور میرا خون بہایا جا رہا ہے، تو پھر مجھے انصاف فراہم کرنا، مجھے میرے قاتل کا پتہ دینا، یہ میری ریاست کا کام ہے۔ وہ جہاں سے بھی لائے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، صرف یہ کہ کسی کی طرف انگلی اٹھا دی جائے کہ جی فلاں قاتل ہے، اور پھر ہم اس کے بعد جو ہے اس پہ فاتحہ پڑھ لیں اور کہیں کہ جی بس اللہ خیر صلاح، ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ جی فلاں قاتل ہے۔ اس سے کام نہیں چلے گا، یہ تسلسل کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں، وزیرستان سے لے کر باجوڑ تک ہو رہے ہیں اور چترال سے لے کر ڈیر اسماعیل خان تک ہو رہے ہیں۔ ہمیں ہماری ریاست سے انصاف چاہیے، اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی ریاست سے انصاف مانگیں، اپنے قاتل مانگیں کہ آپ ہمیں بتائیں ہمارا قاتل کون ہے، اور اس کو انصاف اور قانون کے کٹہرے میں لائیں اور دنیا کے سامنے اس کو آشکارا کریں کہ یہ قاتل ہے اور ہم نے اس کو گرفتار کیا ہے اور ہم نے اس کو انصاف اور قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ اب ہم جو ہے پھر ہم مانیں گے کہ یہ ریاست نے جو ہے ہمارے ساتھ ایک شہری ہونے کا جو ناطہ ہے اس پر وہ پورا اترے ہیں، ورنہ تو اس طرح تو کوئی بھی کسی کی طرف انگلی اٹھا سکتا ہے کہ جی فلاں نے کیا ہے۔ سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں مادنیات سے وہاں تشدد ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو مادنیات ہے، یہی مادنیات بلوچ عوام اور پختونوں کے لیے وہ مادنیات بن گیا ہے؟ دیکھیں،
یہ بھی بہت بڑی بدقسمتی ہے. اگر کسی ملک کے بارے میں، کسی ریاست کے بارے میں اس طرح کا تاثر پیدا ہو جائے کہ میری ریاست کو میرے وسائل تک پہنچنے کے لیے بدامنی کی ضرورت ہے، اگر کوئی پاکستان کا کوئی شہری، پاکستان کا کوئی ایک شعبہ، کوئی صحافت میں، سیاست میں کوئی ایک ان کے بارے میں یہ تصور پیدا ہو جائے کہ جی ہماری ریاست کو یا بین الاقوامی دنیا کو وہ ہمارے وسائل تک پہنچنے کے لیے بدامنی کی ضرورت ہے، پھر وہ بدامنی ہوگی تو ان کے پہنچنے کا راستہ کھلے گا، ان کو ایکسیس ملے گی، لوگ اس کو لیجیٹیمیٹ جو ہے وہ انداز میں اس کو تسلیم کریں گے کہ جی بس ٹھیک ہے وہاں پہ بدامنی تھی تو لوگ آ گئے ہیں. اس سے زیادہ بدقسمتی نہیں ہو سکتی. اگر ہمارے خیبر پختونخوا میں، ہمارے فاٹا میں، ہمارے بلوچستان میں وسائل ہیں اور ہماری ریاست ہے، ہماری ریاست کو کس نے روکا ہے؟ ہماری حکومت کو کس نے روکا ہے؟ ہمارا تو صرف ایک ہی مطالبہ ہے دنیا سے بھی، اپنی ریاست اور حکومت سے بھی کہ جی آئیں، ہمارے وسائل جو ہمارے علاقے میں ہیں آپ کو وہاں تک رسائی سے کوئی نہیں روک رہا. صرف اتنا کر لیں کہ اس خطے کے، اس علاقے کے، اس صوبے کے کا جو شیئر بنتا ہے وہ اس علاقے کو دے دیں، اس ضلع کو دے دیں، اس جو خاص علاقہ ہے اس کو دیں، اس صوبے کو شیئر دے دیں. اگر بین الاقوامی دنیا جو ہے وہ یہاں پہ آنا چاہتی ہے، تجارت کرنا چاہتی ہے، تجارت سے کس نے روکا ہے کسی کو؟ وہ آئیں گے، ہمارے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس مشینری ہے، ان کے پاس جو ہے ان چیزوں کو، ان وسائل کو نکالنے کے اسباب ہیں. یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو اس سے جو ہے دنیا کے خیر کا ایک پہلو نکلے گا. لیکن اس کے لیے صرف اتنی سی شرط ہے ہماری کہ ہمارا علاقہ، ہمارا صوبہ، ہمارا ضلع، ہماری ریاست، ہمارے حکومت سب کے شیئر متعین ہیں، سب کے شیئر متعین کر لیں. ہمارے آئین و قانون نے متعین کیے ہوئے ہیں، اس پر بیٹھ کہ اس علاقے کو اپنا حق دے دیں، اس ضلع کو اپنا حق دے دیں، اس صوبے کو اپنا حق دے دیں. اگر کوئی بیرونی دنیا سے آ رہا ہے تو پاکستان کی حکومت کو اپنا حق دے دیں. ہمیں کیا اعتراض ہے کہ پہاڑوں میں ہمارے پاس وسائل پڑے ہوئے ہیں اور وہ صدیوں سے پڑے ہوئے ہیں اور صدیوں تک پڑے رہیں؟ کیوں پڑے رہیں؟ اس کو نکلنا چاہیے. لیکن اس کے لیے راستہ یہ نہیں اختیار ہونا چاہیے جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے، جس کے بارے میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے. اس کے لیے تجارت کا راستہ ہونا چاہیے. آپ شیئر متعین کر لیں، جو آمدن ہوگی اس شیئر کے حساب سے تقسیم ہو جائے. کس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ سر یہ بتائیں کہ 40 سال سے تو دہشت گردی ہو رہی ہے جی، تو ہماری ریاست کیا کرے، ریاستی ادارے کرے اور اس دہشت گردی پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ افغان مسئلے کا پائیدار حل بطور سیاست آپ کے ذہن میں کیا ہے جی؟ دیکھیں، دونوں سوال آپ کے بڑے اہم ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ریاستی ادارے اس خون خرابہ جو اتنے عرصے 40 سالوں سے ہمارے اس خطے میں ہو رہا ہے اس پہ قابو پانے میں کیوں ناکام ہیں؟ یہ ان کے لیے ایک سوال ہے کہ، اور یہ ہمارا سوال ہے اور ہم برملا جلسوں میں سوال کرتے ہیں کہ اپنے سے اتنی بڑی قوت، افرادی قوت بھی، پھر دفاعی قوت بھی، ہندوستان کو تو ہم 4 گھنٹوں میں لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے علاقے کے جو ہے چند مٹھی بھر لوگ ہیں ان پہ قابو نہیں پایا جا سکتا. تو کون سے ایسی ترجیحات ہیں، کون سے ایسے ہمارے پالیسی میں، ہمارے حکمت عملی میں وہ کون سے فلاز ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم اتنے بڑے دشمن کو تو شکست دے دیتے ہیں لیکن چند مٹھی بھر لوگوں کو جو ہے ہم شکست نہیں دے پا رہے. تو ہمارا پہلے بھی یہ اس کے بارے میں ایک تاثر تھا اور یہ نپی تلی رائے ہے ہماری کہ کہیں تو ہے کہ ہماری ریاست سے حکمت عملی میں اور پالیسی میں کوئی ایسی غلطی ہو رہی ہے، بنیادی غلطی ہو رہی ہے کہ جس کے سبب ہمارے دونوں صوبے بلوچستان بھی اور ہمارا کے پی بھی اور فاٹا بالخصوص وہ اس بدامنی کی لپیٹ میں ہے. ہمارے حکمران ایسے نہیں ہیں کہ کوئی جامد لوگ ہیں. ہمارے ادارے جو ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ انہوں نے ہندوستان جیسی طاقت کو شکست دی ہے، لیکن یہ قابل فخر ادارے جامد بالکل نہیں ہے کہ ان کی سوچ جامد ہوگی اور وہ یہ نہیں سوچ سکتے کہ جی ہم سے کہاں پہ کوئی ایسی غلطی ہو رہی ہے. ہاں، وہ ان کی ترجیحات میں فرق ہو سکتا ہے، پرائیورٹیز میں فرق ہو سکتا ہے. اگر آج بھی وہ اپنی پرائیورٹیز کو، اپنی حکمت عملی کو وہ امن کی طرف لے آئیں تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ان اداروں کے پاس وہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ ہمیں امن مل سکتا ہے. لیکن بار بار ہمارے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ جس خطے پر 40-45 سال سے خون بہایا جا رہا ہو اور اس کی روک تھام نہ ہو رہی ہو
تو پھر یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ پھر اس خطے میں جغرافیائی تقسیم کی علامت ہوا کرتا ہے. اور ہم بدقسمتی سے پھر ہم یہ سوال کریں گے کہ کہیں ہماری بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ، بین الاقوامی دنیا، وہ کہیں اس خطے میں کسی نئی جغرافیائی تقسیم کی طرف تو نہیں جا رہی. جہاں تک آپ نے افغان پالیسی کی بات کی ہے، دیکھیں افغانستان ایک علیحدہ مملکت ہے، علیحدہ ملک ہے. پاکستان ایک علیحدہ ملک ہے. ہمارے درمیان تنازعات ہو سکتے ہیں، ہمارے درمیان وہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ نئے نئے تنازع روز جنم پاتے ہیں. لیکن کبھی بھی دنیا میں جنگیں مسائل کا حل نہیں ہوا کرتی، کبھی بھی ایک دوسرے پر حملے مسائل کا حل نہیں ہوا کرتے. دونوں ملکوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ پاکستان ہے، یہ ریاست پاکستان ہے، اس نے ادھر ہی رہنا ہے. اس کے ساتھ ہم جب بھی بات کریں گے تو دہشت گردی کی زبان میں بات نہیں کریں گے، ہم مذاکرات کی اور امن کی زبان میں بات کریں گے. بیائی ہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ان اداروں کو بھی ایک وہ کرنا پڑے گا، فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ امارت اسلامی افغانستان جو ہے یہ علیحدہ مملکت ہے، علیحدہ حکومت ہے اور یہ علیحدہ ملک ہے. اس کی اپنی جغرافیائی شناخت ہے. ہم جب بھی ان کے ساتھ بات کریں گے تو پھر فضائی حملوں کی صورت میں بات نہیں کریں گے. ہم وہاں پر جو ہے ان کو پہ وہاں دھماکوں کے حساب میں وہاں پہ کوئی بم نہیں گرائیں گے. ہم نے مذاکرات کرنے ہیں اور ان مذاکرات کے نتیجے میں ہم نے ان کی مشکلات کو سمجھنا ہے، انہوں نے ہماری مشکلات کو سمجھنا ہے. جب ہم یہ ذہن ایک دوسرے کے لیے کھول دیں گے کہ ہم نے ایک دوسرے کے مشکل کو سمجھنا ہے اور پھر اس کھلے ذہن کے ساتھ ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک ہفتے سے زیادہ کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں. اور یہ میں ہمیشہ یہ آن ریکارڈ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ہفتے کے لیے افغانستان گئے. افغانستان اور پاکستان کے درمیان جتنے بھی حل طلب مسائل تھے ایک ہفتے کے اندر انہوں نے حل کر کے پاکستان کی حکومت اور اداروں کو کہا کہ جی ہم نے یہ مسئلے حل کر لیے ہیں، اب باقی آپ میکینزم بنا کر اس کو جو ہے نا فالو کریں. تو دونوں ملک جو ہیں اس میکینزم کو بنانے میں اور اس کو فالو اپ کرنے میں ناکام ہو گئے، جس کی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں لڑنی پڑی. ورنہ یہ آج بھی یہ سارا قضیہ جو ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے کر دیں، ایک ہفتے کے اندر یہ حل ہو سکتا ہے، لیکن مذاکرات کی بس. یہ وجہ کہ خیبر پختونخوا اپنی ضرورت سے زیادہ گیند بھی پیدا کر رہی ہے، بجلی بھی پیدا کر رہی ہے، مگر گیند آج ہمارے سارے اسٹیشن پر ہے، گھروں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، گیند کی لوڈ شیڈنگ ہے. آئینی طور پر یہ ہمارا پہلے ہم استعمال کریں، مگر اس پر بھی اختیار پاک حکومت ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا موقع؟ میرا اس میں بڑی نپی تلی رائے ہے. وہ یہ ہے کہ ہماری صوبائی حکومت انتہائی ناکام ترین حکومت ہے پچھلے، اگر میں کہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس سے زیادہ ناکام ترین حکومت پاکستان کی تاریخ میں ہمارے اس صوبے پر مسلط نہیں ہوئی. اور یہ چونکہ مسلط کی گئی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا وزیر اطلاعات کہتا ہے اور ہر پروگرام میں کہتا ہے کہ جی ہمیں تو ووٹ لوگوں نے ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں دیا، ہمیں تو لوگوں نے ووٹ کام کرنے کے لیے نہیں دیا، ہمیں تو لوگوں نے ووٹ عمران خان کی رہائی کے لیے دیا ہے. جس حکومت کی پرائیورٹی یہ ہوگی، جس حکومت کی ترجیحات یہ ہوں گی کہ جی مجھے تو ووٹ عمران خان کی رہائی کے لیے ملا ہے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں ملا، اس کی ترقی کے لیے نہیں ملا، آپ اس سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ وفاقی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ اس صوبے کے آئینی معاملات کو چھیڑے، وہ وہاں گیس کے شیئر پہ بات کرے، وہ بجلی کے شیئر پہ بات کرے، وہ ہماری رائلٹیز پہ بات کریں کہ ہماری رائلٹی کتنی بنتی ہے، بجلی کی مد میں کتنی بنتی ہے، گیس کی مد میں کتنی بنتی ہے، ہمارے کون کون سے این ایف سی کے شیئر میں جو ہے وہ آپ کے پاس کیا پڑا ہوا ہے، ہمارے کتنا جو ہے بجلی کی مد میں، رائلٹی کی مد میں کتنا کچھ آپ کے پاس جو ہے نا وہ کھربوں روپیہ وفاق کے ذمہ واجب الادا ہے کہ وہ ہمیں کیوں نہیں مل رہے. دہشت گردی کے مد میں جو آپ کو پیسے مل رہے ہیں اس میں آپ ہمارا حصہ کتنا دے رہے ہیں، اور ویسے آپ ہمارے صوبے کے ساتھ کس طرح کا ستیلی ماں کا سلوک کر رہے ہیں. یہ صوبے کا کوئی غمخوار کر سکتا ہے. اس طرح کے لوگوں سے میں کم از کم توقع نہیں رکھ سکتا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی صوبے کے فلاح و بہبود، خیر شر، ترقی یہ جائے بھاڑ میں، ہمیں ووٹ لوگوں نے جو ہے عمران خان کی رہائی کے لیے دیا ہے تو ہم تو اس پہ بات کریں گے. ہمیں اس سے کیا ہے کہ لوگوں کو گیس مل رہی ہے نہیں مل رہی، لوگوں کو پانی مل رہا ہے تو نہیں مل رہا،
بجلی مل رہی ہے نہیں مل رہی, امن و امان مل رہا ہے نہیں مل رہا, اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. جس حکومت کی ترجیحات میں یہ چیز ہوگی, میں کم از کم اس حکومت کو اس جوگے نہیں سمجھتا کہ وہ وفاقی حکومت سے اس صوبے کے عوام کے لیے کے حق کے حوالے سے بات کرے. یہ کوئی بھی آپ کو تیار آپ کا حق نہیں دے گا, آپ کو اپنا حق لینا پڑتا ہے, اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے, اس کو اپنا حق کو چھیننا پڑتا ہے. لیکن اگر کرپشن کی بات کریں گے تو کھلے عام کرپشن کر رہے ہیں. ایسی کرپشن دھڑلے سے, اس سے پہلے آپ دیکھیں یہ ان کی حکومت 13 سال سے ان کی حکومت قائم ہے. ہمارے صوبے پر 100 ارب کے لگ بھگ, جب این پی اور پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو 100 ارب کے لگ بھگ جو ہے وہ قرضہ تھا. آج ہمارا قرضہ جو ہے وہ 900 ارب کے لگ بھگ پہنچ چکا ہے. آپ مجھے بتائیں 13 سالوں میں کون سا ایسا میگا پروجیکٹ آپ نے اس صوبے میں دیکھا ہے کہ اس پہ ہم نے 800-900 ارب روپے کے قرضے لے کر وہ پروجیکٹ بنائے ہیں. ان کو کرپشن کی کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے, اس بنیاد پر ملی ہوئی ہے کیونکہ جس انداز میں کہ ہمارے ادارے جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کر رہے ہیں اور ان کو کرپشن میں جو ہے وہ مصروف کیا ہوا ہے. نہ ان کو امن و امان سے کوئی غرض ہے, نہ ان کو صوبے کے عوام کے حقوق سے کوئی غرض ہے, نہ ان کو گیس پانی سے کوئی غرض ہے. ہاں صرف ایک بات کرتے ہیں, اور وہ بھی صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو ایک لالی پاپ دینے کے لیے پورے پاکستان میں کہ دیکھیں ہم تو عمران خان کی رہائی کی بات کر رہے ہیں, ورنہ یہ بالکل اس پر متفق ہیں کہ عمران خان جیل میں رہے گا تو ہمارے مزے ہوں گے, وہ جیل سے نکلے گا تو ہمارے مزے ختم ہوں گے. تو نہ وہ ہمارے ہاں پشتوں میں وہ کہتے ہیں کہ نہ یہ دین کے ہیں نہ یہ دنیا کے ہیں, نہ یہ عمران خان کے ساتھ وفادار ہیں نہ اس صوبے کے ساتھ وفادار ہیں. تو مجھے تو کم از کم یہ توقع نہیں ہے ان سے کہ یہ ہمارے صوبے کے عوام کا مقدمہ جو ہے وفاقی حکومت کے سامنے لڑ سکتا ہے. آخری سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں امن کے حوالے سے ایک جرگہ منعقد ہوا جس پر تمام سیاسی پارٹیوں نے شرکت کی. تمام سیاسی پارٹیوں نے سفارشات مرد کی, پھر وفاقی حکومت اداروں کو پیش کی. آپ بتائیں کہ ان سفارشات کا کیا ہوا؟ دیکھیں صوبائی حکومت میں تمام لوگ اس پر متفق ہیں کہ آپ نے وفاق سے حقوق لینے کے لیے, آپ نے امن و امان کے حوالے سے وفاق کے ساتھ بات کرنے کے حوالے سے, ہم اپوزیشن مکمل طور پر آپ کے پشت پر کھڑے ہیں, آپ کے سپورٹ میں کھڑے ہیں. لیکن جب یہ خود سنجیدہ نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں وفاقی حکومت کیوں سنجیدہ ہوگی؟ وہ کیوں ان کے سفارشات کا جواب دے گی؟ وہ کیوں ان کے ساتھ جو آئے گی بیٹھے گی, ان کے ساتھ بات کرے گی, ان کو امن و امان پہ بات کریں گے, وہ کسی اور اس پہ بات کریں گے جب یہ خود سنجیدہ نہیں ہے؟ آج ان کا اپنا کوئی مسئلہ ہو تو یہ دوڑ کر جو ہے حکومت کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, اور جب صوبے کے حقوق کا مسئلہ ہو تو کہتے ہیں جی ہم تو حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے, ہم نے تو کوئی بات نہیں کرنی. اگر یہاں کی اپوزیشن وہ آپ کے ساتھ ایک ایک صوبائی حق پر, اس صوبے کے حقوق پر آپ کے شانہ بشانہ وفاقی حکومت کے خلاف جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے, تو پھر آپ میں یہ جرت کیوں نہیں ہے کہ آپ وفاقی حکومت سے یہ پوچھیں کہ بھئی ہمارے تو اسمبلی نے یہ قراردادیں پاس کی تھی, سفارشات پاس کی تھی, تو وہ کدھر ہیں؟ لیکن نہیں, یہ ان کی ترجیحات نہیں ہیں. تو اس لیے میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ اس صوبے کی حکومت یہ نہ امن و امان کے حوالے سے سنجیدہ ہے, نہ عوام کو کوئی حق دینے کے حوالے سے سنجیدہ ہے, اور یہ صرف ایک کام کے تکڑے ہیں بس. وہ ہو رہا ہے دھڑلے کے ساتھ ہو رہا ہے, اور بڑی ہمارے پورے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کی آنکھ کی اور اس کے نیچے آنکھوں کے نیچے ہو رہا ہے, اور وہ سارا کچھ دیکھتے جانتے بوجھتے وہ ان کو راستے دے رہے ہیں. اور یہی ہمارا بنیادی طور پر سوال ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہ یہ صوبہ امن و امان کے حوالے سے بھی برباد ہے, یہ کرپشن کے حوالے سے بھی برباد ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی ترجیحات یہ ہیں کہ جی ہم نے آنکھیں بند کرنی ہیں. تو آنکھیں بند کریں گے تو پھر صوبہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کی گرفت سے باہر نکلتا چلا جائے گا. تو یہ ہمارا ان سے بھی سوال ہے کہ آخر کب تک ہمارے صوبے کو, ہمارے اور بالخصوص ہمارے صوبہ اور فاٹا اور بلوچستان کو اس حالت میں رکھنا ہے. تو یہ سوال ہے, اور یہ سوال آپ کی طرف سے بھی ہے, میری طرف سے بھی ہے, اور اس صوبے کے عوام کی طرف سے بھی.